بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تمام پیغمبر کی نسبت قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ زیادہ آیا ہے۔ 30 سے زیادہ صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف 100 مرتبہ سے زیادہ اشارہ ہوا ہے۔ اگر ہم ان آیتوں کی الگ الگ شرح کریں، اس کے بعد ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں، تو بعض افراد کے اس توہم کے برخلاف کہ قرآن میں تکرار سے کام لیا گیا ہے، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں نہ صرف تکرار نہیں بلکہ ہر سورہ میں بحث چھیڑی گئی ہے۔ اس کی مناسبت سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 5 ادوار، پیدائش سے لے کر آغوش فرعون میں آپ کی پرورش تک کا زمانہ، مصر سے آپ کا نکلنا اور شہر مدین میں آپ اور شعیب علیہ السلام کے پاس کچھ وقت گزارنا، آپ کی بعثت کا زمانہ اور فرعون اور اس کی حکومت والوں سے آپ کے متعدد تنازع، فرعونیوں کے چنگل سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات، اور وہ حوادث جو راستے میں اور بیت المقدس پہنچنے پر رونما ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان کشمکش کا زمانہ، ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حکومت فرعون نے بنی اسرائیل کے یہاں جو نومولود بیٹے ہوئے تھے انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا تھا، یہاں تک کہ فرعون کی مقرر کردہ دائیاں بنی اسرائیل کی باردار عورتوں کی نگرانی کرتی تھی۔ ان دائیوں میں سے ایک والدہ موسیٰ علیہ السلام کی دوست بن گئی تھی۔ شکم مادر میں موسیٰ علیہ السلام کا عمل مخفی رہا اور اس کے آزار زہ نہ ہوئے۔ جس وقت مادر موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، تو آپ نے کسی کے ذریعے اپنی دوست دائی کو بلانے بھیجا۔ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا کہ میرے پیٹ میں ایک فرزند ہے، آج مجھے تمہاری دوستی اور محبت کی ضرورت ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو آپ کی آنکھوں میں ایک خاص نور چمک رہا تھا، چنانچہ اسے دیکھ کر وہ دایا کانپنے لگی اور اس کے دل کی گہرائی میں محبت کی ایک بجلی سما گئی جس نے اس کے دل کی تمام فضا کو روشن کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ دایا مادر موسیٰ سے مخاطب ہو کر بولی کہ میرا یہ خیال تھا کہ حکومت کے دفتر میں جا کے اس بچے کی پیدا ہونے کی خبر دوں تاکہ جلاد آئیں اور اسے قتل کر دیں اور میں اپنا انعام پالوں، مگر میں کیا کروں کہ میں اپنے دل سے اس نوران بچے کی شدید محبت کا احساس کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بال بھی بیکا ہو۔ اس کی اچھی طرح حفاظت کرو، میرا خیال ہے کہ آخر کار یہی ہمارا دشمن ہوگا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تنور میں وہ دایا مادر موسیٰ کے گھر میں بہہ نکلی تو حکومت کے بعد جاسوس نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی ماں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ماں یہ سن کر گھبرا گئی، اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب کیا کروں۔ اس شدید پریشانی کے عالم میں جب وہ بالکل حواس باختہ ہو رہی تھی، اس نے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور تنور میں ڈال دیا۔ اس دوران میں حکومت کے آدمی آ گئے، مگر وہاں انہوں نے روشن تندور کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ انہوں نے مادر موسیٰ سے تشویش شروع کر دی، پوچھا یہ دایا یا کیا کر رہی تھی؟ موسیٰ کی ماں نے کہا کہ وہ میری سہیلی ہے، مجھ سے ملنے آئی تھی۔ حکومت کے کارندے مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہوش آیا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ اس نے ناعلمی کا اظہار کیا اور ناگہاں تندور کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اب ماں تنور کی طرف دوڑی، کیا دیکھتی ہے؟ خدا نے اس کے لیے آتش تنور کو ٹھنڈا اور سلامتی کی جگہ بنا دیا ہے، وہی خدا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو برد و سلام بنا دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بچے کو صحیح سالم باہر نکال لیا، لیکن پھر بھی ماں محفوظ نہ تھی، کیونکہ حکومت کے کرندے دائیں بائیں پھرتے رہتے اور جستجو میں لگے رہتے تھے۔ کسی بڑے خطرے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایک نورید بچے کے رونے کی آواز سن لیتے۔
اس حالت میں خدا کے ایک الہام نے ماں کے قلب کو روشن کر دیا۔ وہ الہام ایسا تھا کہ ماں کو بظاہر ایک خطرناک کام پر آمادہ کر رہا تھا، مگر پھر بھی ماں اس ارادے سے اپنے دل میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، اور جب تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ غمگین ہونا ہے، کیونکہ ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے کرا دیں گے۔ اس نے کہا، خدا کی طرف سے مجھ پر یہ فرض عائد ہوا ہے، میں اسے ضرور انجام دوں گی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اس الہام کو ضرور عملی جامہ پہناؤں گی اور اپنے نوریدہ بچے کو دریا نیل میں ڈال دوں گی۔ اس نے ایک مصری بڑھئی کو تلاش کیا۔ وہ بڑھئی قبطی اور فرعون کی قوم میں سے تھا۔ اس نے اس بڑھئی سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا صندوق بنا دے۔ بڑھئی نے پوچھا، جس قسم کا صندوق تم بنوانا چاہتی ہو اس کا نام کس کام میں لاؤ گی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں، جو دروغ گوئی کی عادی نہ تھی، اس نازِ مقام پر بھی سچ بولنے سے باز نہ رہی۔ اس نے کہا، میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہوں، میرا ایک نوریدہ بچہ لڑکا ہے، میں اس بچے کو صندوق میں چھپانا چاہتی ہوں۔ اس قبطی بڑھیا نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جلاد کوئی خبر پہنچا دے گا۔ وہ تلاش کر کے ان کے پاس پہنچ گیا، مگر جب وہ انہیں یہ خبر سنانے لگا تو اس کے دل پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ صرف ہاتھوں سے اشارے کرتا تھا، چاہتا تھا کہ ان علامتوں سے انہیں مطلب سمجھا دے۔ حکومت کے کنندوں نے اس کے حرکات دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ شخص ہم سے مذاق کر رہا ہے، اس لیے اسے مارا اور باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ اس دفتر سے باہر نکلا اور اس کے ہوش و حواس یکجا ہو گئے، وہ پھر جلادوں کے پاس گیا اور اپنی حرکات پھر مار کھائی۔ آخر اس نے سمجھا کہ اس واقعے میں ضرور کوئی الہی راز پوشیدہ ہے۔ اس نے صندوق بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیا۔ تو غالباً صبح کا وقت تھا، ابھی اہل مصر محو خواب تھے۔ مغرب سے پھوپٹ رہی تھی۔ ماں نے نورینہ بچے کو صندوق کو دریائے نیل کے کنارے لائی اور بچے کو آخری مرتبہ دودھ پلایا، پھر اسے مخصوص صندوق میں رکھا، اور جس میں یہ خصوصیت تھی کہ ایک چھوٹی کشتی کی طرح پانی میں تیر سکے۔ پھر اس صندوق کو نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ نیل کی پرشور موجوں نے صندوق کو جلد ہی ساحل سے دور کر دیا۔ ماں کنارے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ماں اس سے ایسے محسوس ہوا کہ اس کا دل سینے سے نکل رہا ہے، نکل کر اوپر موجود ہے اور تیر رہا ہے۔ اس دقت اور الطاف الہی اس کے دل کو سکون اور قرار نہ بخشتا تو یقیناً وہ زور زور سے رونے لگتی۔ پھر سارا راز فاش ہو جاتا۔ کسی آدمی میں پہ قدرت نہیں کہ ان حساس لمحات میں ماں پہ جو گزرتی ہے الفاظ میں اس کا نقشہ کھینچ سکے، مگر ایک فارسی شاعر نے خوب اس کی منظر کشی کی کہ مادر موسیٰ جو موسیٰ رہب نیل طرف گدندہ از گفتہ رب جلیل۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حکم الہی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل میں ڈال دیا، وہ ساحل پر کھڑی ہوئی حسرت سے دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اے میرے بے گناہ ننھے بیٹے، اگر لطف الہی تیرے شامل حال نہ ہو تو اس کشتی میں کیسے سلامت رہ سکتا ہے جس کا کوئی نہ خدا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس وقت وحی ہوئی کہ تیری یہ کیا خام خیالی ہے، ہمارا مسافر تو سوئے منزل رواں ہے۔ تو نے جب اس بچے کو دریا میں ڈالا تھا تو ہم نے اسے اس وقت سنبھال لیا تھا۔ تو نے خدا کا ہاتھ دیکھا مگر اسے پہچانا نہیں۔ اس وقت پانی کی سطح اس کے لیے اس کے گہوارے میں زیادہ راحت بخش ہے۔ دریا کا سیلاب اس کے دایا گیری کر رہا ہے، اس کی موجیں آغوش مادر بنی ہوئی ہیں۔ دیکھوں دریاؤں میں ان کے ارادہ و اختیار سے طغیانی نہیں آتی، وہ ہمارے حکم کے مطیع ہیں، وہ
وہی کرتے ہیں جو ہمارا امر ہوتا ہے۔ ہم ہی سمندروں کو طوفانی ہونے کا حکم دیتے ہیں، ہم ہی سیل دریا کو روانی اور امواج بحر کو تلاطم کا فرمان بھیجتے ہیں۔ رسی کا نقش ہمارے ایوان کے نقوش میں سے ایک نقش ہے، جو کچھ ہے یہ کائنات تو اسی کا نمونہ ہے۔ خاک، پانی، ہوا اور آتش ہمارے ہی اشارے سے متحرک ہیں۔ بہتر بھی ہے کہ تو بچوں کو ہمارے سپرد کر دے اور خود واپس چلی جا، کیونکہ تو اس سے ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتی۔ اب دیکھنا چاہیے کہ فرعون کے مال میں کیا ہو رہا تھا۔ روایت کے اندر مذکور ہے کہ فرعون کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، وہ ایک سخت بیمار شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت کچھ علاج کرایا مگر اسے بے سود۔ اس نے کائنوں سے پوچھا، انہوں نے کہا، اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار کے جسم پر ملی جائے اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون اور اس کی ملکہ آسیہ ایسے واقعے کے انتظار میں تھے۔ ایک روز انہیں ایک صندوق نظر آیا جو موجوں کی سطح پر تیر رہا تھا۔ فرعون نے حکم دیا کہ سرکاری ملازمین فوراً دیکھیں کہ یہ صندوق کیسا ہے، اسے پانی میں سے نکال لیں، دیکھیں اس میں کیا ہے۔ نوکروں نے وہ عجیب صندوق فرعون کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ کسی کو اس سے ڈھکنا کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مطابق معیشت الہی یہ لازمی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے لیے صندوق کا ڈھکنا فرعون ہی کے ہاتھ سے کھولا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جس وقت فرعون کی ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی چمکی ہے جس سے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ دونوں میں فرعون کی ملکہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا۔ جب اس بچے کا آب دامن اس کے لیے موجب شفا ہو گیا تو محبت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ قرآن میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ فرعون کے اہل خانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نیل کی موجوں کے اوپر پکڑ لیا تاکہ وہ ان کا دشمن ان کے لیے باعث اندوہ ہو جائے۔ یہ امر بدیہی ہے کہ فرعون کے اہل خانہ نے اس بچے کے وہ کپڑا جس بچے کو لپیٹا ہے اس کو اس نیت سے دریا سے نہیں نکالا تھا کہ اپنے جانی دشمن کو اپنے گود میں پالیں، بلکہ وہ لوگ بقول ملکہ فرعون اپنے لیے ایک نور چشم حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن انجام کار ایسا ہی ہے۔ اس معنی اور مراد کی تعبیر اس طرح ہے کہ اپنی قدرت کا اظہار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا۔ وہ تمام قوتیں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے دشمن کے آغوش میں کی۔ اس چیز کا نام قدرت نمائی نہیں بلکہ خدا آسمان زمین کے لشکر کو مامور کر کے کسی پر قوت و ظالم قوت کو نیست و نابود کر دے۔ اس رب تعالیٰ کی قوت ہے جس کو چاہے دنیا میں عزت دے، سرخرو کرے، جس کو چاہے ذلیل کرے، اور اپنے دشمنوں سے۔ تو یہ خوبصورت واقعہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے۔ اگر یہ آپ کو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرما لیں۔ ہم ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ والسلام۔